حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو وہ دل میں اپنے آپ سے کریں یا جب تک وہ ان کو زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 331۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو وہ اپنے دل میں اپنے آپ سے کریں جب تک اس پر عمل یا کلام نہ کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 332۔ مسعر، ہشام اور شیبان سب نے قتادہ سے سابقہ سند کے ساتھ اسی حدیث کی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 333۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرا بندہ کسی برائی کا قصد کرے تو اس کو نہ لکھو، اگر وہ اس کو کر گزرے تو ایک برائی لکھو، اور جب کسی نیکی کا قصد کرے تو اس کو ایک نیکی لکھ لو، پھر اگر اس پر عمل کرے تو 10 نیکیاں لکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 334۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میرا بندہ کسی نیکی کا قصد کرے یعنی ارادہ کرے اور اس کو عمل میں نہ لائے تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھوں گا، پھر اگر وہ اسے کر لے تو میں اس کو 10 سے 700 گنا تک لکھوں گا، اور جب میرا بندہ کسی برائی کا قصد کرے اور اس کو عمل میں نہ لائے تو میں اس بندے کے خلاف کچھ نہیں لکھوں گا، پھر اگر وہ اس پر عمل کرے تو میں ایک برائی لکھوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 335۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میرا بندہ دل میں یہ بات کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے گا تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں جب تک عمل نہ کرے، پھر اگر اس کو عمل میں لے آئے تو میں اسے 10 گنا تک لکھ لیتا ہوں، اور جب دل میں برائی کرنے کی بات کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک اس پر عمل نہ کرے، جب وہ اس کو عمل میں لے آئے تو میں اسے اس کے برابر یعنی ایک ہی لکھتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے کہا، اے رب، یہ تیرا بندہ ہے، برائی کرنا چاہتا ہے اور اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس پر نظر رکھو، پس اگر وہ برائی کرے تو اس کے برابر برائی لکھ لو، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو، کیونکہ اس نے اسے میری خاطر چھوڑا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے ایک انسان اپنے اسلام کو خالص کر لیتا ہے تو ہر نیکی جو وہ کرتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھ دی جاتی ہے، اور ہر برائی جو وہ کرتا ہے اسے اس کے لیے ایک ہی لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 336۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کیا تو اس کے لیے 10 سے 700 گنا تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن اس کا ارتکاب نہیں کیا تو وہ نہیں لکھی جاتی، اور اگر اس کا ارتکاب کیا تو وہی لکھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 337۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی ہیں، پھر ان کی تفصیل بتائی ہے کہ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر وہ نیکی نہیں کی تو اللہ نے اسے اپنے ہاں سے ایک نیکی لکھ دی، اور اگر نیکی کا ارادہ کیا پھر وہ نیکی کر ڈالی تو اللہ نے اسے اپنے ہاں سے 10 سے 700 گنا یا اس سے زیادہ گنا تک لکھ لیا، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا پھر اس کا ارتکاب نہ کیا تو اللہ نے اسے اپنے ہاں سے ایک پوری نیکی لکھی، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا اور اس کو کر ڈالا یعنی اس نے اگر کر لیا تو اللہ نے ایک برائی لکھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 338۔ جعفر بن سلیمان نے جعد ابو عثمان سے عبد الوارث کی حدیث کے ہم معنی روایت کی اور یہ اضافہ کیا، یا اللہ نے اسے مٹا دیا، اور اللہ کے ہاں صرف وہی ہلاک ہوتا ہے جو خود ہلاک ہونے والا ہے، یعنی کہ اللہ کے اس قدر فضل و کرم کے باوجود تباہی سے نہ بچ سکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 339۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ ہم اپنے دلوں میں ایسی چیزیں محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو زبان پر لانا بہت سنگین سمجھتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا، کیا تم نے واقعی اپنے دلوں میں ایسا محسوس کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہی صریح ایمان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 340۔ اعمش نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 341۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہی تو خالص ایمان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 342۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے فضول سوالات کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ سوال بھی ہوگا کہ اللہ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جو شخص ایسی کوئی چیز دل میں پائے تو کہے میں اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 343۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے اللہ نے، پھر اوپر والی روایت کی طرح روایت بیان کی اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، ان الفاظ کا اضافہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 344۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ اس سے کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب بات یہاں تک آن پہنچے تو وہ اللہ سے پناہ مانگے اور مزید سوچنے سے رک جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 345۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ اس سے کہتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ سو جب بات یہاں تک پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگے اور رک جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 346۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، لوگ تم سے ہمیشہ علم کے بارے میں سوال کریں گے، یہاں تک کہ یہ کہیں گے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ابن سیرین نے کہا، اس وقت حضرت ابو ہریرہ ایک آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے تو کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، مجھ سے آدمیوں نے یہی سوال کیا تھا اور یہ تیسرا ہے، یا یہ کہا مجھ سے ایک آدمی نے پہلے یہ سوال کیا تھا اور یہ دوسرا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 347۔ اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے، انہوں نے محمد سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے۔ باقی حدیث عبد الوارث کی حدیث کی مانند ہے، تاہم انہوں نے اس سند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا، لیکن آخر میں یہ کہا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 348۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، لوگ تم سے ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہیں گے کہ یہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر ایک دفعہ جب میں مسجد میں موجود تھا تو میرے پاس کچھ بدو آئے اور کہنے لگے، اے ابو ہریرہ، یہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ابو سلمہ نے کہا کہ تب انہوں نے مٹی میں سے کنکر پکڑے اور ان پر پھینکے اور کہا کہ اٹھو اٹھو، یہاں سے چلے جاؤ، میرے خلیل یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 349۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً لوگ تم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کریں گے، یہاں تک کہ کہیں گے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو پھر اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 350۔